آج کا طاقتور وظیفہ میری ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جن کی زندگی کسی نہ کسی دکھ، پریشانی، محرومی اور انتظار میں پھنسی ہوئی ہے۔ اگر آپ ان میں سے ہیں جو بے روزگار ہیں، محنت کرتے ہیں مگر کامیابی نہیں آتی، جن کے پاس پیسہ نہیں رک پاتا، جن کا کاروبار بند ہے، رزق رکا ہوا ہے، جو محبت میں ناکام ہو چکے ہیں یا جن کا رشتہ ہونے کے قریب آ کر بار بار ٹوٹ جاتا ہے، جن کے گھر میں جھگڑے ہیں، بے سکونی ہے، گھریلو ناچاکیاں ہیں، وہ بیماری کا شکار ہیں، ہر وقت بیمار رہتے ہیں، جو راتوں کو سوتے ہوئے بھی پرسکون نہیں رہتے، جن کو رات کو سکون نہیں ملتا، جن کی زندگی میں ایک کے بعد ایک مصیبت آ رہی ہے، جن کی دعائیں سالوں سے قبول نہیں ہو رہی، جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے، ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے، کیونکہ آپ شعبان کے وہ الوداعی دن کو گزار رہے ہیں۔ یہ شعبان کے الوداعی دن ہے، کچھ دن کے بعد رمضان المبارک آ رہا ہے، اب شعبان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ تھا جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی، یہ وہ مہینہ تھا جس میں قسمت بدلتی ہے، جس میں رزق لکھا جاتا ہے، جس میں حساب کتاب ہوتا ہے، جس میں اللہ خود فرماتا ہے میری رحمت آج اپنے بندوں کو تلاش کر رہی ہے۔ کہاں ہے میرے وہ بندے؟ اللہ سے مانگ کر دیکھیں، اس مہینے کو ختم ہونے سے پہلے اس عمل کو کر لیں۔ ناظرین، آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ دلوں کی بندش کو کھولتا ہے، رزق کے بند تالوں کو توڑتا ہے، شادی کے مسائل حل ہوتے ہیں، بے اولاد لوگوں کو خوشخبریاں ملتی ہیں۔ اور خاص بات، شعبان ختم ہونے سے پہلے اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو رمضان المبارک میں آپ کی تقدیر ایسے چمکے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، سکپ مت کیجیے گا، کیونکہ آخر میں آپ کو وہ ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جو ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل چکا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، شعبان کے الوداعی مہینے کے وظیفے کے بارے میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو شخص یہ عمل اپنے دل سے کرے گا اللہ پاک اس کی تقدیر کو بدل دے گا، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، جس کے پیچھے خوشیاں چپکے خود بخود آئیں گی۔ یہ وظیفہ کیوں طاقتور ہے؟ یہ وظیفہ شعبان کے آخری لمحوں میں کیا جائے گا تو 1000% دعا قبول ہوگی، 1000% عمل کرے گا، یہ قبولیت کے دروازوں کو کھول دے گا، یہ گناہوں کو مٹا دے گا، یہ رزق میں اتنی برکت ڈالے گا کہ آپ خود بخود دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ یہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑتا ہے، یہ محبت میں کامیابیاں دے گا، یہ شادی میں رکاوٹ کو توڑ دے گا، یہ بندش، حسد، نظر بد، جادو، جنات، تمام قسم کی مشکلات سے آپ کو دور کر دے گا، یہ دل کو نرم کر دے گا، یہ مشکلات کو آسان کرے گا، یہ دعا کو فوراً عرش تک پہنچائے گا۔ اور سب سے بڑی بات، اس وظیفے سے پہلے کی جانے والی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم آج اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اور میری جن بہن بھائیوں نے مجھے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان سب کے لیے آج میں اس شعبان کے الوداعی مہینے کے وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو کر آمین ضرور بولے۔ اللہ کریم اس دعا کو سننے کے صدقے، آپ کی آمین بولنے کے صدقے آپ سب کی تمام حاجتیں، تمام پریشانیاں، تمام صغیرہ کبیرہ گناہ ضرور دور فرمائے۔ اے اللہ، آج ہم شعبان الوداع کے آخری لمحات میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے ٹوٹے ہوئے دل لے کر حاضر ہیں۔ اے رب، ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دے، ہمارے گناہوں سے درگزر کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ، امت مسلمہ کے ہر گھر میں آسانیاں نازل فرما دے، جہاں بیماری ہے شفا دے دے، جہاں بے روزگاری ہے رزق کے دروازے کھول دے، جہاں غم ہے خوشیاں عطا کر دے، جہاں بے سکونی ہے سکون اتار دے، جہاں بے اولاد جوڑے بس رہے ہیں اے اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا کر دے، جہاں رشتے نہیں بن پا رہے بہترین رشتے عطا کر دے، جہاں لڑائی جھگڑے ہیں گھریلو ناچاکیاں ہیں وہاں محبت نازل فرما دے، جہاں دستک نہیں ملتی وہاں دستک کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، جو اس دعا میں رو رہا ہے اے اللہ اس کے آنسوؤں کو لاج رکھ لے۔ اے اللہ پاک، جو اکیلا ہے اسے سہارا دے دے، جو پریشان ہے اس کی مشکلیں آسان کر دے، جو کمزور ہے اسے طاقت عطا کر دے، جو ٹوٹ گیا ہے اللہ پاک اسے جوڑ دے، جو اندھیرے میں ہے اسے روشنی عطا کر دے۔ اے رب العالمین، ہمیں رمضان تک ایمان اور سلامتی کے ساتھ پہنچا دے۔ اے اللہ، اس رمضان کو ہمارے لیے ایسا رمضان بنا دے کہ ہماری زندگی بدل جائے، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ہماری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے۔ اے اللہ پاک، ہم سب کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما
دے، ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے جہاں جہاں میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اس دعا والی ویڈیو کو ختم ہونے سے پہلے اے اللہ پاک اس کی دعا قبول فرما لے، اس کی حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ اس کے تمام رکے ہوئے معاملات کو آج حل کر دے۔ اے اللہ پاک اس کی تمام دعائیں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ جن کو تو نے اولاد دی ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جن کے بچے نافرمان ہیں ان کے دلوں کو نرم کر دے، انہیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جن گھروں میں جھگڑے ہیں، دلوں میں دوریاں ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، اے اللہ اس الوداعی دعا کے صدقے، اس شعبان کے باب برکت مہینے کے الوداعی دعا کے صدقے محبت، سکون اور رحمت نازل فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بے سکونی میں ہیں، دکھوں میں ہیں، ان کے دکھ دور کر دے، ان کے قرضے اتار دے، ان کے دلوں کا بوجھ ہلکا کر دے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دے، جہاں جہاں پر بھی مسلمان رو رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، ظلم کا شکار ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، ہمارے دلوں میں نفرت ختم کر دے، ہمیں ایک کر دے، ہمارے دلوں میں عبادت والا شوق عطا کر دے۔ اے اللہ رمضان آنے سے پہلے ہمارے دل کو ایمان اور سلامتی والا بنا دے۔ اے اللہ رمضان میں ہماری زندگی بدل دے، ہمارے دل کو بدل دے، ہمارے حالات کو بدل دے۔ اللہ پاک ہمیں وہ بندہ بنا دے جو تیرے قریب آ سکے۔ اے اللہ رمضان میں ہمارے لیے تمام رزق کے دروازے کھول دے، رحمت کے دروازے کھول دے، مغفرت کے دروازے کھول دے، بخشش کے دروازے کھول دے، جنت کے تمام دروازے کھول دے۔ اے اللہ جتنے بھی جانے انجانے میں صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے، اے اللہ اس الوداعی دعا کے صدقے معاف کر دے۔ اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو پھر کس سے مانگوں گا؟ تیرے سوا میرا کوئی رب نہیں ہے، تیری ہی بادشاہی ہے، تو ہی مولا ہے، تو ہی ہم سب کا آقا ہے، تو ہی بخشنے والا ہے، تیرے قبضے میں ہماری جان ہے۔ اے اللہ جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے تو کر سکتا ہے۔ اے اللہ آج کی رات کرم کر دے، اے اللہ آج اس دعا کو سن لے۔ اے اللہ جو اس دعا میں جہاں جہاں سے شامل ہے، اے اللہ جس نے بھی مجھے وظیفہ ریل چینل یوٹیوب پر جہاں سے میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے، اس کی پریشانی کو بھی جانتا ہے، اس کی حاجت کو بھی جانتا ہے۔ اس کے گھر میں رزق کی تنگی ہے تو کشادہ رزق عطا کر دے، اس کے گھر میں جو بھی پریشانی ہے اس کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ اگر اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اے اللہ اگر وہ خود بیمار ہے تو اسے شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جس نے جہاں سے میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دے، اس کی تمام دعائیں آج اس الوداعی دعا کے صدقے قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ اس کی ہر جائز دعا پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ وہ جو بھی تجھ سے مانگ رہا ہے، اے اللہ اسے عطا کر دے۔ اے اللہ اس کی جو بھی دعا ہے اس پر کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ اس کے تمام غموں کو دور کر دے، اس کی تمام مشکلات کو آسان کر دے، اس کی ٹوٹی ہوئی تمام امیدوں کو دوبارہ سے جوڑ دے۔ اے اللہ اس کے بے نور دل کو روشن کر دے۔ اے اللہ اسے وہ تمام خوشیاں عطا کر دے جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہا ہے۔ اے اللہ جس کے لیے وہ برسوں سے دعا کر رہا ہے، اے اللہ آج کی اس دعا کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ جو اس دعا کو سن رہا ہے، جہاں سے سن رہا ہے، اللہ پاک اسے اور مجھے ہمیشہ اپنا محتاج رکھنا، اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے تیری بارگاہ میں اپنی خالی جولیاں لیے حاضر ہیں۔ اے اللہ پاک یہ شعبان کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے۔ اے اللہ پتہ نہیں اگلے سال یہ بابرکت مہینہ، رحمتوں والا مہینہ ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ اے اللہ یہ وہ مہینہ تھا جس میں رزق بڑھایا جاتا ہے، جس میں نامہ اعمال تبدیل کیے جاتے ہیں، جس میں رمضان کی تیاریاں لکھی جاتی ہیں۔ اے اللہ وہ سب کچھ جو ہم نے اس مہینے میں غلطیاں کوتاہیاں کر دی، اے اللہ تو معاف کر دے۔ اے اللہ جو کچھ ہم سے رہ گیا، جو عبادتیں ہم نہ کر سکے، جو نیکیاں ہم سے چھوٹ گئیں، جو غلطیاں ہم سے ہو گئیں، جو سجدے ہم نے ادھورے چھوڑ دیے، اے اللہ آج کی اس الوداعی دعا میں اے اللہ تمام غلطیوں کو معاف کر دے۔ اے کریم ہماری جولیوں کو بھر دے۔ اللہ تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اے اللہ تو آج ہماری خالی جولیوں کو بھر دے گا تو تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہم گناہ گار ہیں اللہ، ہم مانتے ہیں ہم گناہ گار ہیں، مگر تیرا در ہمیشہ ہمارے لیے کھلا ہے۔ اے اللہ تو روزانہ فجر کی اذان کے بعد سب کو آ کر بولتا ہے، پہلے آسمان پر آ کر بولتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے دوں۔ اللہ آج ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، اللہ ہم کمزور ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، تیرے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو یا حیو یا قیوم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اے اللہ آج کی اس دعا کے صدقے اے اللہ پاک ہمیں وہ تمام چیزیں عطا کر دے۔ اے اللہ ہمارے اس چینل کو نظر بد
سے بچا لے۔ اے اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا کو تمام امت مسلمہ تک پہنچا دے۔ اے اللہ اس چینل پر ہزاروں رحمتیں برکتیں نازل فرما دے۔ اے اللہ اس دعا میں جو روزانہ جہاں سے آگے شامل ہوتا ہے، اے اللہ تو سب کے نام بھی جانتا ہے، تو ان سب کی پریشانیوں کو بھی جانتا ہے۔ اے اللہ جو جہاں سے اس دعا میں شامل ہے، اے اللہ تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کی پریشانی بھی جانتا ہے، اے اللہ تو اس کا کام بھی جانتا ہے۔ آج اس کی دعا پر کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ اس کی خالی جولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اے اللہ سب کو نوازتا ہے تو۔ آج اس شبان کی الوداعی دعا کے صدقے اے اللہ ہمیں وہ تمام نعمتیں، تمام برکتیں، تمام رحمتیں عطا کر دے۔ اے اللہ ہماری زندگی میں جو بھی غلط فیصلے ہوئے، اے اللہ ہم نے جانے انجانے میں جو بھی غلط فیصلے کر دیے، اے اللہ وہ گناہ جو چھپ کر کیے، اے اللہ اس زبان سے جس کسی کا بھی دل توڑا، اے اللہ اس نظر سے جو بھی غلط کام کیا، اے اللہ اس کانوں نے جو بھی غلط چیزیں سنی، اے اللہ ان ہاتھوں نے جو بھی غلط چیزوں کو چھوا، اے اللہ جو غلط قدم ہم نے غلط جگہ پر اٹھایا، اے اللہ پاک سب کی معافی مانگتے ہیں، سب کو معاف کر دے۔ اللہ ہماری وجہ سے اگر کسی ماں کی آنکھ نم ہوئی ہے، اے اللہ کسی باپ کا دل ٹوٹا ہے، کسی بہن کا حق مارا ہے، اے اللہ کسی بھائی کا دل دکھایا ہے، اے اللہ تو آج اس شبان کی الوداعی دعا کے صدقے ہمیں معافی عطا کر دے۔ ناظرین اب وہ لمحہ آ گیا ہے جس کا آپ انتظار کر رہے تھے۔ شبان کی الوداعی دنوں کا طاقتور وظیفہ، یہ صرف ایک رات کرنا ہے۔ شبان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے کسی بھی ایک رات میں کر لیں۔ 4 سے 5 دن آپ کے پاس باقی ہیں۔ رمضان المبارک آنے سے پہلے اس کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یہ شبان کے آخری دنوں کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کس طرح کرنا ہے؟ جب بھی آپ نے اس وظیفے کو کرنے بیٹھنا ہے، جس بھی حاجات، جس بھی مقصد، جس بھی وجہ کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، آپ کی جائز وجہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے باوضو ہو کر سب سے پہلے اس مقصد کی، اس حاجت کی، اس پریشانی کی، جس مقصد کے لیے آپ وظیفہ کرنے لگے ہیں، اس کی نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز والا درود ابراہیم پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ درود پاک پڑھنے سے دعا کی قبولیت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ قدر کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت دلوں کی گہرائی کو کھولتی ہے، مشکلات کو آسان کرتی ہے۔ آپ نے نہ ایک بھی زیادہ ایک بھی کم سورۃ قدر کو 3 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 313 بار یا فتاح یا کریم یا اللہ یا رحمان ان لفظوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ 313 بار آپ نے ان اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ یہ اسم مبارک رزق کے بند دروازوں کو کھولتے ہیں، شادی کی رکاوٹ کو ختم کرتے ہیں، محبت میں کامیابی دیتے ہیں، زندگی کی تمام درپیش پریشانیوں کو ختم کرتے ہیں، اللہ پاک سے آپ کے تمام رکے ہوئے معاملات کو حل کرواتے ہیں، زندگی کے تمام بند تالوں کو کھول دیتے ہیں، اور آخر میں آپ نے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر جس بھی حاجات کے لیے یہ وظیفہ کیا تھا اس کی دعا مانگنی ہے۔ اور اس وظیفے کو مکمل کرنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد، آخر میں آپ نے دوبارہ سے وہی درود پاک اتنی تعداد میں پڑھنا ہے جتنی تعداد میں آپ نے اس وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اس مہینے کو شروع ہونے سے پہلے اس بابرکت عمل کو لازمی کر لیں۔ آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کدھر سے نواز رہا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔